بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہماری ایک جاننے والی فیملی سعودی عرب میں تھی اور اس فیملی میں ایک بچہ ایسا تھا جس کو کینسر ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کا مرض کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مہینے تک یہ بچہ زندہ رہے گا۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ایک بزرگ سے رابطہ کیا اور انہوں نے دعا کے لیے کہا، کیونکہ ڈاکٹرز تو جواب دے چکے تھے۔ ان نیک بزرگ نے کہا کہ آپ نماز کے علاوہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ سورہ فاتحہ کا ورد کریں اور اس دوران بچے کی بیماری کا تصور رکھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے جائیے، بچے پر بھی دم کیجیے، پانی پر بھی دم کر کے پلائیں، دوائیوں پہ بھی دم کریں اور پورا دن سورہ فاتحہ کھلا پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کلام الہی کی برکت سے عافیت اور خیر والا معاملہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے اور ہر مرض کی شفا ہے۔ اگر اللہ نے اس بچے کی زندگی رکھی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ تمام گھر والوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پورا گھر سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھتا، سورہ فاتحہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ کہتے ہیں انہوں نے مسلسل یہ عمل جاری رکھا، 2 مہینے گزر گئے۔ اللہ پاک کی رحمت اور سورہ فاتحہ کے ورد سے بچے کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ جب ڈاکٹرز کو دوبارہ چیک کروایا، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو حیران رہ گئے کہ آپ کا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے اور نارمل حالت میں ہے، یہ کیسے بچ گیا؟ یہ تو بالکل آخری اسٹیج پر تھا، آپ نے ایسی کون سی دوا استعمال کرائی اسے، کہاں سے علاج کرایا اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بتایا کہ علاج تو کوئی نہیں کرایا، جو دوائیاں آپ نے دی تھیں بس وہی استعمال کیں اور اس کے علاوہ ہم نے سورہ فاتحہ کا ورد کیا، ہم نے سورہ فاتحہ کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی بڑی برکات ہیں۔ کوئی بیماری ہونا اسے کثرت سے ورد کریں، کثرت سے، جتنی بڑی بیماری ہو اتنی زیادہ کثرت سے ورد کریں، صدقہ دیں اور پھر اس کی برکات اور کمال دیکھیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ چند سال پہلے کچھ ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں، برکات کے بارے میں سن رکھا تھا اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو کہ سود لیا کرتے تھے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں جب ہم نے سنا نا تو ہم نے ان کی فیملی کو کہا کہ یہ جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے، یہ خود نہیں کریں گے لیکن آپ سب گھر والے ان کا تصور کر کے، ان کی نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں، کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اب شفا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بیماری سے شفا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، یا سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے سب نے ان کا تصور کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور دن اور رات پڑھا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، انہوں نے رشوت لینا چھوڑ دی اور گناہ کرنا چھوڑ دیے، سود لینا چھوڑ دیا، اللہ کے حضور رو رو کے توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے انہیں کشف کی دنیا عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سورہ فاتحہ کو بڑا پرتاثیر پایا اور ان دنوں ہمارے محلے میں خاتون تھیں جو کہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور انہیں کافی بیماریاں لاحق تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں ان کو بعض اوقات ہوتی تھیں کہ بس آپ سوچیں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چہرہ بھی ان کا سوج چکا تھا، سوجن تھی چہرے پہ، جسم بھی جو ہے اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کا چلنا پھرنا بھی محال تھا۔ میں نے کہا ان سے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور کھانے کے درمیان لازمی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، صبح اور شام یا مالکو یا قدوسو یا سلامو پڑھنے کا معمول رکھیں۔ انہوں نے چند ہی دن یہ عمل کیے، سورہ فاتحہ پڑھی، یہ تسبیحات پڑھیں اور اللہ کے حکم سے ان کی سالوں پرانی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو گئیں، صحت ملنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کی تمام بیماریاں ختم ہوئیں، آج وہ بالکل صحت مند ہیں، اپنی زندگی بآسانی گزار رہی ہیں، لوگوں کی محتاجی ختم ہو گئی ہے اور کھانے کے دوران 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہیں رزق بھی بہت دیا، رزق و مال کی وسعت عطا فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ اگر کسی بیماری کے لیے پڑھنا چاہیں، کسی بری عادت کو چھڑوانے کے لیے پڑھنا چاہیں، گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہیں تو پھر بکثرت پڑھیں، لیکن کوشش یہ کرنی کہ باوضو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہو، ایک طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہو، قرآن پاک کی ایک صورت ہے اس کا ورد کر رہے ہو، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ باوضو پڑھنا ہے، پورا دن کثرت سے پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، چند ہی دنوں میں اس کی برکات اور ثمرات ملنے لگیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔